میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأولياء أمته والصالحين، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم ماہ محرم الحرام میں اس جمعہ سے فضائل حسنین کریمین علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہما کا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور یہ بیان میں اپنی ایک کتاب جو حدیث پاک میں فضائل حسنین کریمین پر 40 فی الحدیث، حدیث میں 40 کی شکل میں مرتب کی ہے، دستیاب ہے، اس کتاب کا یہ درس ہوگا۔ یہ 3 جمعہ لگیں گے یا 4، جتنے بھی، یہ کوئی 150 کے قریب احادیث ہیں فضائل حسنین کریمین پر، اور 106 کتب حدیث پر قائم پر مبنی ہے۔ 106 کتب حدیث سے احادیث اور روایات کو لے کر 150 کے قریب احادیث کا مجموعہ ہے فضائل حسنین پر، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین۔ پہلی حدیث جہاں سے ہم اپنے اس درس کا سلسلہ وار درس سے مناقب حسنین، یہ عنوان ہو گیا، درس سے مناقب حسنین، اس درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو پہلا مضمون جو پہلی فصل پر مبنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں حسنین کریمین کے نام کس طرح رکھے گئے، یہاں سے درس کا آغاز ہوا، اور اس میں ایک خاص نئی چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں، کہنا چاہتا ہوں، اس لیے آج کے درس میں شاید زیادہ فصلیں کور نہ ہوں چونکہ وقت محدود ہوگا، تو پھر اگلے درسوں میں انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ کریں گے یہ کہ کتاب مکمل کر دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کو، اس روایت کو لیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر پہلے صاحبزادے یعنی حسن مجتبی کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا،
انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور آپ کو معلوم ہے حمزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام ہے، اور دراصل یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا بھی ہیں، چونکہ گھر ایک ہے، نسل ایک ہے، رشتے ایک ہیں، تو ان کا نام حمزہ رکھا۔ جب حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تو سماہ باسم عمہ جعفر، تو ان کا نام ان کے چچا جعفر کے نام پہ رکھا، جعفر۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، بلا کے پوچھا کہ علی تم نے دونوں شہزادوں کے جو نام رکھے ہیں حمزہ اور جعفر، انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے کہ میں دونوں ناموں کو بدل دوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے ناموں سے ہی ان کا معاملہ زمینی نہیں رہا تھا، ان کا معاملہ زمینی نہیں رہا تھا، ان کا معاملہ آسمانی ہو گیا تھا۔ تو فرمایا مجھے حکم بھیجا گیا ہے ان اغیر اسم ہذین، کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ہے، جو چاہیں رکھ لیں۔ تو فسماہما حسنا وحسینا، تو اللہ پاک کے اس امر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر حمزہ کی جگہ بڑے صاحبزادے کا نام حسن کر دیا، اور جعفر کی جگہ چھوٹے شہزادے کا نام حسین کر دیا۔ تو وہ حسن اور حسین دونوں نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امر الہی سے تحفہ میں عطا ہوئے۔ اب اس مضمون کو مکمل کر لوں تو اس پر پھر ایک لطیف بات ہے جو آگے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جو اس باب میں، جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں۔ دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کی روایت سے تو پہلے آگے اب فرماتے ہیں کہ ان کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حسن اور حسین رکھا تو فرمایا یہ ہارون کے جو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، شبر اور شبیر، یہ دونوں نام اس نہج پہ رکھے گئے، تو وہ شبر اور شبیر آپ کے لقب بھی بن گئے۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ اور ایک اور روایت جسے مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا اور ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا، وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حسن اور حسین دونوں کی ولادت ہوئی تو یک بعد دیگرے دونوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، جنگجو، مجاہد، جنگجو، شجاع، بہادر، تو استعارتاً یہ اس کا ایک نام تھا، تو یہ نام رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نام بدل دیے۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو وہ نام بدل دیا اور ان کا حرب کا نام بدل کے حسن کر دیا۔ جب چھوٹے صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کو شوق تھا، چونکہ جنگجو تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، تو پھر حرب رکھا، تو آپ نے پھر حرب کو بدل کے ان کا حسین کر دیا۔ تو اس روایت کو بھی امام حاکم نے مستدرک نے لیا ہے
اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ نام رکھے جانے پر اتنی احادیث کافی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگلا مضمون بھی لے لیں۔ یہ نام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے حسن اور حسین، احادیث میں آتا ہے کہ یہ ان کی ولادت سے پہلے تاریخ عرب میں پہلے یہ نام کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے تھے۔ تاریخ عرب میں پہلی بار یہ نام رکھے گئے، یہ خاص بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام بھی کسی اور کو رکھنے نہیں دیے، یہ نام بھی محفوظ رہے۔ اور حدیث میں ہے، جس روایت کو امام نووی نے تہذیب الاسماء میں روایت کیا ہے، اور امام ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا ہے، پھر باقی مناوی نے فیض القدیر میں، اور ابن حجر مکی نے الصواعق المورقہ میں مختلف اسانید کے ساتھ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کی ولادت سے پہلے یہ دونوں نام پردوں میں چھپا رکھے تھے، پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ اور عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، ابن حجر مکی اور ابن اسیر اور مناوی نے اسانید سے ان کو لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، یہ زمین پر دور جاہلیت میں کبھی کسی کو نہیں ملے تھے، یہ جنت کے نام ہیں۔ اور سیدہ کائنات کے گھر جب ان دو شہزادوں کا تولد ہوا تو سیدھے جنت ہی سے یہ دونوں نام اتارے گئے۔ دو باتیں خاص توجہ طلب ہیں، ایک یہ کہ یہ نام حسنین کریمین کی ولادت سے پہلے عرب میں دور جاہلیت میں، دور جاہلیت کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو 500-600 سال کا دور تھا، جس درمیانی عرصے میں کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی، وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے عرب میں۔ تو یہ پورا صدیوں پر مشتمل جو زمانہ ہے اہل عرب کا، پہلی بات یہ کہ اہل عرب میں عربی نام ہے، اور کوئی 5 10 15 سال 50 سال 100 سال کی بات نہیں ہے، 500 سال کی بات ہے، اور 500 سال میں لاکھوں کروڑوں افراد اور انسان پیدا ہوئے ہوں گے۔ عرب نام ہے، مگر 5 صدیوں میں یہ نام کسی کو نہیں رکھنے کی ضرورت۔ دوسری بات، وجہ اللہ رب العزت نے یہ نام پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ تیسری بات، وہ پردے کہاں کے تھے؟ تیسری حدیث کو ملا کے پڑھیں تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ اب تینوں حدیث کو جب ملا کے مضمون کو مکمل کیا تو معلوم ہوا کہ حسن اور حسین کے نام اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے، اور ان ناموں کو ان کی ولادت پر جنت میں سے نکالا گیا، جنت میں سے نکالا گیا۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ جنت سراسر نور ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں یاقوت کا بھی ذکر آئے گا، زمرد کا بھی ذکر آئے گا، جنت میں نہروں کا بھی ذکر آئے گا، باغات کا بھی ذکر آئے گا، محلات کا، قصور کا، حور و غلمان کا، میدانوں کا، میدان مزید کا، غرف کا، پردوں کا، حجروں کا، چشموں کا، نہروں کا، سب چیزوں کا ذکر آئے گا، مگر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ سب کچھ نور کا ہے۔ یہ مادی
اور ناسوتی اور سفلی کائنات نہیں ہے، یہ عالم نور ہے، اور یہ ساری تخلیقات نور کی ہیں اور ساری مصنوعات نور کی ہیں۔ سو جنت میں جو کچھ ہے وہ نور کا ہے، تو جنت کے پردے بھی نور کے، جنت کے پردے بھی نور کے، اور اگر ان پردوں میں کوئی نام چھپایا گیا ہو تو وہ نور کوئی عام نور بھی نہیں ہوگا، وہ عام پردے بھی نہیں ہوں گے۔ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اس نے چھپا رکھا تھا پردوں میں، تو وہ نور کے پردے ہیں۔ اور اب میں یہاں ایک اپنے وجدان کی بات آگے چل کے کروں گا کہ اس نے گویا جنت میں اپنے نور کے پردوں میں سے حسن اور حسین کے نام نکالے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے نام سے نکالا۔ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا، اور اس کے اوپر کہ حضور کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا، اس پر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اور وہ شعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا ہے اور حسن و حسین کے دادا کا، حضرت ابو طالب کا شعر ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے، اور انہی کے شعر کو اس قافیہ ردیف کے ساتھ پورے کلام میں سیدنا حسان بن ثابت نے بھی اپنے کلام میں لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے، نہیں، حسان بن ثابت نے اس کلام کو، شعر کو لیا ہے اپنے دیوان میں، مگر اصل میں یہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے۔ تو یہ دیوان ابو طالب ہے، حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا یہ دیوان ہے۔ یہاں زیادہ دستیاب نہیں ہے نا اتنا زیادہ، اور میں یہ دیوان ابو طالب مدینہ طیبہ سے خرید کے لایا تھا، ابھی تک تو وہاں بند نہیں ہوا۔ اب ان کا جو شعر ہے بحر طویل میں دیوان ابو طالب کے صفحہ 20 پر وہ فرماتے ہیں: لقد اکرم اللہ النبی محمدا، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد وشق له من اسمہ لیجلہ، وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بزرگی سے نوازا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بزرگی سے نوازا۔ ایک خیال ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ایمان کے اعلان کی کوئی شکل ہے تو مجھے بتا دی جائے۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد کو، اپنے نبی محمد کو بڑی بزرگی سے نوازا، تو وہ ان کی نبوت کا تو برملا اعلان کر رہے ہیں جو 14 صدیوں تک قائم ہے۔ فَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَحْمَدُ، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بزرگ تر ہستی جو ہوئی وہی احمد ہے۔ اللہ نے اپنے جس نبی کو بزرگی سے نوازا وہی محمد ہے، اور جس کو اللہ نے ساری مخلوقات پہ برتر کیا وہی احمد ہے۔ اور پھر وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اور پھر اللہ نے اپنے اسم، اپنے نام میں سے، اپنے نام میں سے حضور کے نام کو نکالا، اپنے نام میں سے حضور کے نام کو نکالا تاکہ حضور کی بزرگی اور برتری کو بلند تر کیا جائے، کہ حبیب کے محبوب کے نام کو اپنے نام سے نکالا۔ سو عرش والا رب خود محمود ہے اور اس کے نام میں سے نکلا ہوا محبوب محمد ہے۔
تو اللہ خود محمود ہے اور اس کا محبوب محمد ہے، تو محمد محمود میں سے نکلا ہے، محمد محمود میں سے نکلا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ اللہ کا نام محمود اور حضور کا نام اس میں سے نکلا محمد، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اوپر محمد بھی اور احمد بھی۔ محمود محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور تعریف کس پر کی جاتی؟ حسن اور کمال پر۔ تعریف کس پر کی جاتی ہے؟ حسن و کمال پر، یعنی حسن و جمال اور عظمت و کمال، تو ملا دیا، حسن اور کمال پر تعریف کی جاتی ہے۔ لہذا چونکہ اس کے حسن و کمال پہ تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے حسن اور کمال پر، سو وہ محمود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی اللہ کی ہے کہ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اس کے کمال کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی۔ تو اللہ کے حسن کی تعریف کی گئی، وہ محمود ہوا۔ سو جب تعریف ہو گئی تو اس کی حسن کی تعریف حمد بن گئی۔ تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اور تعریف کس پر کی جاتی ہے؟ حسن پر، بولیے، حسن پر، کمال پر۔ تو جب تعریف کی گئی تو وہ محمود ہو گیا۔ تو حمد سے محمود ہوا، حمد سے جس کی تعریف کی گئی وہ محمود ہوا، اور جو تعریف ہوئی وہ حمد ہوئی، تو پھر تعریف کرنے والا کہاں گیا؟ حسن ہو گیا۔ اس نے فرمایا کنت کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا۔ کس شے کا؟ اسی حسن کا مخفی خزانہ تھا، میں حسن کا مخفی خزانہ تھا۔ سو اس کی تعریف ہوئی، وہ حمد کہلائی۔ جب اس کی تعریف ہونے لگی تو اس کا نام محمود ہوا۔ تو پھر تعریف تو تبھی ہوتی ہے نا کہ کوئی تعریف کرنے والا ہو۔ تو جس نے بھی تعریف کی وہ حامد ہوا، جس نے بھی تعریف کی وہ حامد کہلایا، اور جس کے حسن کی تعریف ہوئی وہ محمود کہلایا۔ اس کا مطلب ہے محمود تو وہ ہوا تو کوئی حامد بھی ہوگا، کوئی حامد بھی ہوگا۔ اور اگر محض تعریف کرے تو حامد ہے، اور اگر بہت تعریف کرے تو حماد ہے، بہت تعریف کرے تو حماد ہے، اور بہت تعریف تسلسل اور کثرت کے ساتھ کرے، مبالغے کے ساتھ کرے تو احمد ہے۔ سو کوئی حامد بھی ہے، کوئی حماد بھی ہے، کوئی احمد بھی ہے، اور ہے بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، ہے بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ سو وہ جو حامد ہوا اس کو بھی اس نے اپنی حمد سے نکالا، جو حماد ہوا اس کو بھی اپنی حمد سے نکالا، اور جب اس کی تعریف کی شان بڑی تو وہ احمد ہوا، اسے بھی اپنی حمد سے نکالا۔ تو اس سمت تعریف تھی، جس کی تعریف ہو رہی تھی وہ محمود ہوا، اور جو تعریف کرنے والا تھا وہ احمد ہوا۔ تو اگر اس نے تعریف کی تو احمد ہو گیا، اور اگر اس کی تعریف ہونے لگی، اس کی تعریف ہونے لگی تو وہی جو حامد بھی تھا، وہی جو حماد بھی تھا، وہی جو احمد بھی تھا، جب وہ تعریف کرنے والا تھا تو احمد تھا اور وہ محمود تھا۔ جب محمود کی تعریف ہو رہی تھی تو وہ محمود تھا، تعریف کرنے والا احمد تھا، اور جب محمود کو احمد پسند آ گیا
اس کی تعریف پہ اسے محبت ہو گئی اور احمد پسند آ گیا، احمد کی حمد پسند آ گئی، اس نے محمود کے حسن کی تعریف کی تو احمد ہوا، اور جب محمود نے احمد کے حسن کی تعریف کی تو محمد ہو گیا۔ حامد نے تعریف کی، کیا؟ حامد حمد کرنے والا، حامد نے اس کے حسن کی تعریف کی تو اس کی تعریف کر کے یہ احمد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ احمد۔ اور جب محمود نے تعریف کی اس کے حسن کی تو یہ محمد ہو گیا۔ خود وہ تعریف کر کے بھی خود کو اس نے احمد نہ کہا، اور اپنی تعریف کروا کے بھی اس نے خود کو محمد نہ کہا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خود محمود ہی رہا، خود اپنے پاس حمد رکھی، الحمدللہ حمد میرے لیے ہے، اپنے پاس اپنے لیے حمد رکھی اور خود محمود ہوا۔ اور جب اس کے محبوب نے اس کی حمد کی تو وہ احمد ہوا، اور جب محمود نے احمد کی حمد کی تو وہ محمد ہو گیا۔ اب یہ سارا ترجمہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ محمد جس کی بہت حمد کی جائے، بار بار حمد کی جائے، کثرت سے حمد کی جائے، وہ محمد ہے۔ تو فرمایا حضرت ابو طالب اور حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ عرش والا خود محمود ہوا اور محبوب کو اس نے محمد کیا، اور محمد کو اس نے محمود میں سے نکالا، اس نام کو اپنے نام سے نکالا۔ تو گویا حضور کا نام اس نے اپنی حمد کے پردوں سے نکالا۔ کیا؟ اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے اپنی، بولیے، حمد کے پردوں سے نکالا، حمد کے پردوں سے نکالا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے محبوب کو حامد بھی بنا دیا، محبوب کو احمد بھی بنا دیا، اور محبوب کو محمد بھی بنا دیا۔ بس باقی ایک ہی صیغہ رہ گیا تھا، وہ تھا محمود۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا محبوب حمد تیری زباں ہے، حمد تیری زباں ہے، احمد تیرا بیان ہے۔ تیرا بیان کو دیکھیں تو تو احمد ہے، تیری زبان کو دیکھیں تو تو حمد ہے، اور تیرے حسن و جمال کو، کمال کو دیکھیں تو تو محمد ہے۔ اب ایک ہی صیغہ باقی ہے، سب کچھ تو ہو گیا، اب صیغہ ہے محمود کا۔ تو جب قیامت آئے گی تو یہ آخری حد بھی مکمل کر دیں گے۔ عرش پر اپنی کرسی رکھ کر دائیں طرف تیری کرسی رکھیں گے اور تجھے بٹھایا جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے یہ مقام کیا ہے، تو بتاؤں گا یہ مقام محمود ہے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ بٹھا دے گا۔ سو اپنے محبوب کا نام محمد کر دیا، نام محمد کر دیا اور مقام محمود کر دیا۔ تو حضور کا نام محمد ہے اور حضور کا مقام محمود ہے۔ تو حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حمد کے پردوں سے نکالا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ وہی ہے میم دال حمد، اور یہی حمد کا مادہ ہے، اسی سے حامد ہے، اسی مادہ سے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے حماد ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے احمد ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے محمود ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے محمد ہے۔ تو محبوب کا نام اس نے حمد کے پردوں سے نکالا۔ اور اب جو میں نے بات کہی، حمد ہوتی ہے حسن پر۔ جن پردوں سے حضور کا نام نکلا وہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ حمد کے پردے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہ کی حمد کے پردے تھے۔
اور اب ادھر ہے فرمایا کہ حسن اور حسین کو بھی اللہ نے جنت میں پردوں میں چھپا رکھا تھا، جنت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ تو وہ پردے باری تعالیٰ کیا تھے؟ اس نے فرمایا تم جس طرح میرے محبوب کے نام سے محمد نام پڑھ کر جان کر پردوں تک پہنچ گئے ہو، تو حسن اور حسین کے ناموں سے بھی پردوں تک پہنچ جاؤ۔ تو محمد کا نام حمد کے پردوں سے نکالا، اور حسن اور حسین کا نام اس نے اپنے حسن کے پردوں سے نکالا۔ جنت مقام حسن ہے، جنت مقام حسن ہے، جو فرمایا نا کہ جنت کے ناموں میں سے جنت حسن الہی کا مقام ہے، حسن کے پردوں ہے۔ اور ان پردوں میں جو یہ نام چھپا رکھے تھے، تو حسن میں بھی حسن کا مادہ ہے، حسین میں بھی حسن کا مادہ ہے، اور یہ دونوں اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں رکھے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کی حمد کے پردوں سے نکلا، اور حسن اور حسین کا نام اللہ کے حسن کے پردوں سے نکلا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب پہلے شہزادے کا نام رکھا نا حسن، اور جب دوسرے کی باری آئی تو خود فرمایا اب اسی اور کوئی مادہ نہیں لیتا چونکہ مادہ ایک ہے، فرمایا اسی حسن میں سے اب دوسرا نام نکالتا ہوں، اس کا حسین ہے۔ یہ حدیث کے لفظ بھی ہے کہ اس کا نام میں نے حسن میں سے نکالا، تو حسین کا نام حسن سے نکالا، حسن کا نام حسن سے نکالا۔ آپ سمجھیں؟ تو محبوب کا نام محمد محمود سے نکالا، محمود کا نام اپنی حمد سے نکالا۔ تو حضور کا نام اللہ نے اپنی حمد کے پردوں سے نکالا، اور حسنین کا نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں سے نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کیا، حضور جیسا ساری کائنات میں کوئی حسین نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حسن کی کا نقطہ کمال تھی حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کی حمد کا پیکر تھے نا، اس کی تعریف کا پیکر تھے، اللہ کی تعریف کا پیکر تھے، تو حسن کا کمال تھا۔ اور آگے آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں کہ حسن اور حسین دونوں حضور کے پیکر کی شبیہ کامل تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی شبیہ کامل حسن اور حسین جیسی کائنات میں کوئی پیدا نہیں۔ یہ تو تھا نام کا مضمون۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کی، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ بید الحسن والحسین ویقول ھذان ابنائی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، دائیں بائیں میں اس طرح انگلیاں پکڑا کے ان کے ہاتھ پکڑ کے حضور گلیوں میں چلتے تھے، حسن اور حسین کو۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا پکڑ کے فرما رہے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے۔ اب آج تاریخ عام انسانوں کی بھی دیکھ لیں، آج تک کوئی نہیں کہتا کہ حضرت علی کے بیٹے، ہر کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اس کی وجہ، اور پھر اپنا بیٹا، اور پھر ان کو ٹائٹل دیا آقا علیہ السلام نے کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، امام طبرانی نے المعجم میں، امام حاکم نے المستدرک میں، اور دیگر مفسرین محدثین نے روایت کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ام المؤمنین ہیں، زوجہ ہے محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فاطمہ وحسنا وحسینا
ثم ادخلهم تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی. گھر میں بیٹھے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کو ساتھ بلا لیا سلام اللہ علیہ، اور حسن کو اور حسین کو، تینوں کو ساتھ بلا کر اپنے کپڑے میں، اپنی چادر میں چھپا لیا اپنے ساتھ، اور چادر میں چھپا کر فرمایا باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے. دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحیح مسلم میں اور ترمذی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل اور امام حاکم کی مستدرک، تو وہ ستہ میں مسلم شریف میں جو حدیث کتاب فضائل الصحابہ میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آیت مباہلہ، نجران سے 60 مسیحی لیڈروں کا، پادریوں کا، رہنماؤں کا وفد آیا تھا. 60 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے موضوع پر. تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، وہی گیسٹ ہاؤس تھا، وہی آفیشیل اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ٹھہرایا گیا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بات ہوئی تو اس وقت آیت مباہلہ اتری. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ کہ کون سچا ہے اس امر پر، کہ کون سچا ہے. مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جب آیت مباہلہ اتری اور آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی تو اس وقت یہ آیت اتری. اور دعوت مباہلہ دے کر جب آیت اتری تو آپ نے امام حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا. اور الفاظ سے ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، 3 لفظ آئے. آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو. ہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ. تو جب فرمایا بیٹوں کو بلاتے ہیں تو حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے. فرمایا اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ لے لیا. فرمایا کہ پھر اپنی جان کو لاتے ہیں تو علی المرتضیٰ کو ساتھ لے لیا. تو اشارہ یہ تھا کہ علی دمی دمی دمکم و حدمی حدمکم، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم. اشارہ اس امر، نفسوں کا نفس، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ علی کو میں انفسنا کے زمرے میں لا رہا ہوں. جہاں اپنے آپ کو لا رہا ہوں تو اپنی میں کی چادر کے اندر علی کو بھی ساتھ لا رہا ہوں. اپنی اہل بیت کی عورتوں میں فاطمۃ الزہرا کو لا رہا ہوں، اور اپنے بیٹوں اور جز کے طور پر حسن حسین کو لا رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، حسن اور حسین دائیں بائیں تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا ساتھ تھی، علی المرتضیٰ پیچھے تھے. جب 5 ٹن آگے چلے اور آقا فرما رہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لا رہا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لا رہا ہوں. تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لا رہا ہوں. دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا. تو 60 مسیحی پیشواؤں، رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مباہلہ نہیں کرتے. کسی نے پوچھا کہ، انہوں نے کہا کہ یہ تاجدار کائنات خود جن ہستیوں کو ساتھ لا رہا ہے، اگر ان کے ننھے منھے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک تمہارے مذہب کا نام و نشان نہیں بچے گا، روئے زمین سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اتنے بڑے امتحان میں نہ پڑنا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، آیت مباہلہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ان چاروں کو ملا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب میری اہل ہے، میرا گھر ہے. ازواج مطہرات تو اہل میں ہوتی ہی ہیں،
زوجہ تو اہل میں ہوتی ہی ہیں. لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ پھر آیا دوسرے بھی اہل میں ہیں یا نہیں. اس لیے حدیث میں جتنا زور دیا اس شک کو رد کرنے پر دیا. دیکھو نا، بیوی زوجہ، ازواج مطہرات امہات المومنین، وہ تو گھر کا حصہ ہی ہوتی ہیں، وہ تو گھر کا. اس لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ تو ازواج مطہرات ہیں، اور یہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہو گئیں، وہ تو گھر کا حصہ ہیں. اس پر شک نہیں ہوتا لوگوں کو. جب کہا جاتا ہے نا گھر والے، تو گھر والوں میں بیوی یا براہ راست جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے، اس گھر کا حصہ، فیملی جب کہتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہوتا کسی کو. شک یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہے، وہ داماد ہے، اس کی اولاد ہے، تو کیا وہ اہل بیت ہے یا نہیں، شک اس پر ہوتا ہے. احادیث میں اہل بیت کے بیان پر جو کچھ آیا ہے وہ شک کو رفع کرنے اور وہم کو دفع کرنے کے لیے آیا ہے. اور بار بار آقا نے اعلان کیا ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، تاکہ ان کے اہل بیت ہونے پر کوئی زبان نہ کھولے. اب ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت بنایا. ازواج مطہرات کو چونکہ انہیں حضور کی زوجیت میں دیا، انہیں شرف زوجیت ملی، حضور کی گھر والی ہوئی، تو یہ شرف دے کر انہیں اہل میں اللہ خدا نے اہل بیت بنایا. علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. وہ خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت ہیں، یہ مصطفیٰ کے بنائی ہوئے اہل بیت ہیں. چونکہ انہیں مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا، اس لیے ان کو ہر وقت ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے. اللہم ہؤلاء اہلی، یہ مسلم شریف، ترمذی شریف سب احادیث میں ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، یہ بہقی میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں. فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیت اتری تو فرمایا نزلت فی خمسۃ، یہ ان 5 کی شان میں اتری، آقا دو جہاں کے لیے، علی المرتضیٰ کے لیے، فاطمۃ الزہرا کے لیے، حسن مجتبیٰ کے لیے، حسین مرتضیٰ کے لیے. تو یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں ان کو شامل کر لیا گیا. پھر حسن اور حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہمیشہ کہا نا کہ یہ حضور کے بیٹے، یہ حضور کے شہزادے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو روایت جو حدیث دے رہا ہوں طبرانی میں ہے، اس کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ نقطہ سمجھنے والا، یہ جو تصور لوگوں میں بدقسمتی سے اس امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، بات آج کی نہیں، صدیوں کی ہے، صدیوں کی ہے. اور یہ کام ہر سمت سے ہوتے ہیں، ہر جہت سے ہوتے ہیں، دونوں طرفوں سے ہوتے ہیں. یہ امت میں تفریق کو ڈالنے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی گئی، اور اس خلیج کو بڑھانے، ثابت کرنے، بڑھانے کے لیے ہر دو طرف سے جعلی موضوع روایات گھڑ کے لوگوں نے ڈال دی. اب لوگ ان روایتوں کو اٹھائے پھرتے ہیں، واقعات کو، اور اچھالتے ہیں. مقصد صرف امت میں فتنہ پیدا کر کے امت کے ٹکڑے کرنا تھا. جب آپ احادیث صحیحہ تک پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر وہ تفرقہ ختم ہو جاتا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اور یہ بات کوئی نہیں کہتا، آگے اعلان کوئی نہیں کرتا اگر اس بات کے کہنے سے اس کا دل اور سینہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو تو کوئی اعلان نہیں کرتا. اگر ایک بات آپ نے مجھ سے سنی ہے، آپ نے مجھ سے سنی ہے اور آپ کا دل اس بات سے خوش نہیں، تو آپ کبھی بھی میرا حوالہ دے کر آگے میرے ماننے والوں کو بیان نہیں کریں. یہ بات ایک کامن سینس میں آتی ہے یا نہیں آتی؟
بولیے، آتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کے حق میں اچھی بات میرے منہ سے سنی اور آپ کو اس سے محبت نہیں، اس سے کہ آپ کا دل سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ نے سن لی، اب مجھے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور چاہتے بھی نہیں، سو آپ سن تو لیں گے مگر اسے آگے بیان نہیں کریں گے کہ چلو جتنی ہوئی یہیں دب جائے، جتنی ہو گئی یہیں دب جائے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، آپ بالکل انسانی فطرت کے تناظر میں اس بات کو سمجھیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ بات میں نے خود آقا دو جہاں کی زبان پاک سے سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے پوری دنیا میں سوائے فاطمہ کے، فاطمہ کی اولاد کی نسبت ہمیشہ میری طرف ہوگی۔ فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اب حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے کہلائیں گے، اور جب یہاں تک پہنچے گا ان کا نسب تو ان کا نسب پھر اوپر جب جائے گا تو وہ پھر اوپر کی طرف نہیں منتقل ہوگا، فاطمہ الزہرا کے بعد ان کا نسب بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آ جائے گا۔ فرمایا ہر ایک کا نسب ان کے باپ کی طرف جاتا ہے مگر فاطمہ کی اولاد کا نسب میری طرف آئے گا۔ تو فرمایا انا عصبتہم و انا ابوہم، میں ہی ان کا ابو ہوں، میں ہی ان کا عصبہ ہوں، ولی ہوں، میں ہی ان کا ابو ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، انا ابوہم، میں ہی ان کا ابو ہوں، میں ہی ان کا پاپا ہوں، جو لفظ بولتے ہیں نا آپ، میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا ابا جان ہوں، ابو جان ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں۔ کیوں؟ میری فاطمہ کے بیٹے۔ اب دوسری روایت وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ مسند امام احمد بن حنبل میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں، اب اگر دل ٹھنڈا نہ ہو تو یہ باتیں کوئی برسر مجلس بیان نہیں کرتا، آگے نہیں سناتا، سن کے چپ کر جاتا ہے۔ کوئی اور بھی کسی نے سنا ہو تو کہتے ہیں چپ کر یار بس سن لیے، آگے نہ ڈھنڈورا پیٹو، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل سبب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے خود سنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یقول کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی و نسبی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کا نسب اور اس کی نسبت منقطع ہو جائے گی، ہر شخص کا نسب منقطع ہو جائے گا سوائے فرمایا میرے نسب کے۔ یا رسول اللہ آپ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا ہر باپ کا نسب، ہر بیٹے کا نسب اس کا باپ ہوتا ہے، مگر فرمایا کہ حسن اور حسین اولاد فاطمہ کا نسب میں ہوں۔ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب منقطع ہوگا سوائے اولاد فاطمہ کے نسب کے، جو حسن اور حسین کی اولاد سے ہوگا ہر نسب ختم ہو جائے گا، اس کے سر سے نسب کی برتری کا تاج قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، مگر اولاد فاطمہ کے سر پہ نسب کی فضیلت کا تاج برقرار رہے گا، وہ میرا نسب ہے، یہ پریولیج رہے گا، یہ ایکسیپشن رہے گا ان کے لیے۔ کیوں؟ انا ابوہم و عصبتہم، میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا نسب ہوں۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ سے بھی یہ روایت ہے، اور تمام کتب حدیث میں، بہقی میں، طبرانی میں، مستدرک حاکم میں، مسند ابو یعلا میں، تو بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت مختلف طرق سے آئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا یہ عالم ترتیب سے چل رہا۔ ابھی ہم 7ویں فصل پر ہیں، مختصر کر کے 10 فصلوں پر آج کا بیان ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین میرے گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں، صحیح بخاری میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتب حدیث میں، بہقی تک۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، ایک تو فضیلتیں سیدنا فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے ان کا بیٹا بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو گھر میں اگر یہ ماحول نہ ملے تو چلو بزرگ تو کسی نہ کسی نسبت سے کہہ گئے، اولاد آگے کبھی نہیں کہتی، وہ تو پھر ایک طرح کا شریکہ سا آ جاتا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ بھئی یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، تو پھر تو وہ ایک نچلی سطح جب اگلی نسل میں آتی ہے تو اس کی پوزیشن ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری بات؟ بالکل جو سوشل سائیکی ہے، کامن سائیکی انسان کی، اس تناظر میں سمجھیں۔ تو آگے بیٹے پھر فردر تعریفیں اور ان کی فضیلتیں بیان نہیں کرتے اگر اپنے ماں باپ سے کثرت کے ساتھ گھر میں یہ چیزیں سنتے نہ ہوں اور ان کے دلوں میں کانوں میں یہ ڈالی نہ گئی ہوں، بیان نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ان سے سوال کیا گیا، یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا، ان سے کسی عراقی نے، عراق کے رہنے والے نے، کسی نے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا حالت احرام میں اگر کسی شخص سے مکھی مر جائے، ایسے مکھیاں تنگ کرتی ہیں اور آپ مارتے ہیں، انہوں نے کہا کہ احرام کی حالت میں وہ یہ ہے نا کہ خون نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں دم پڑ جاتا ہے، قربانی پڑ جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں مکھی مر جائے کسی سے، محرم سے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور فرمایا تم عراق کے لوگ ہو، تو نے مصطفیٰ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا، نہیں پوچھا، اور مکھی مارنے پر سوال کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم شریعت کی بات پوچھتے ہو مجھ سے کہ مکھی مار جائے تو احرام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ مکھی کا پوچھتے ہیں جنہوں نے نواسہ مصطفیٰ حسین ابن علی کو شہید کر دیا، اور یہ بتا کر پھر جلال میں آ گئے، فرمایا قال النبی صلی اللہ، بلکہ نواسہ مصطفیٰ نہیں، فرمایا وقد قتل ابنت رسول اللہ، تم نے مصطفیٰ کی بیٹی بطول زہرا کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، اور مجھ سے مکھی کے مارے جانے کا سوال پوچھتے ہو؟ اور پھر فرمایا وقال النبی ہما ریحانتا من الدنیا، تم نے اس شہزادے کو شہید کیا، کہتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا آقا فرماتے تھے میرے گلشن کے یہی دو پھول ہیں، میرے گلشن کے یہی دو پھول ہیں، تم نے حضور کے گلشن کے پھولوں کو مسل دیا، حضور کے گلشن کے پھولوں کو مسل دیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حدیث حضرت عبد الرحمن سے روایت، اس میں آقا علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الحسن والحسین ہما ریحانتہ من الدنیا، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، اس دنیا میں کہتے کہ میرے گلشن کے دو ہی پھول ہیں۔ ہائے ہائے، غور کرنے والی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ اس دنیا میں میرے گلشن کے دو ہی پھول ہیں، وہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ تم سے جتنی محبت ہو سکے میرے پھولوں سے کر لو، میرے دو ہی پھول ہیں بس، اب چاہے ان کو سر پہ سجا لو چاہے سینے پہ سجا لو، میرے گلشن کے دنیا میں دو ہی پھول ہیں، ہما ریحانتاج من الدنیا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت ترمذی شریف، بخاری شریف، نسائی، مسند احمد بن حنبل اور بہت ساری کتب حدیث میں، اور ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں جو طبرانی میں ہے اور امام اسقلانی نے روایت کی اور کتب میں، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں آقا کے سامنے کھیل رہے تھے، اور فرماتے ہیں او فی حجرہی، یا مجھے یاد آتا ہے کہ شاید حضور کی گود میں کھیل رہے تھے، یہ روایت میں یوں فرماتے ہیں آقا کے سامنے کھیل رہے تھے دونوں، یا کہتے ہیں کہ خیال آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیل رہے تھے۔
اللہ کا نبی کھیلتا نہیں ہے، اللہ کا نبی کھیلتا، یہ مستثنا ہے، فقط حسن اور حسین سے کھیلتا بھی ہے، انہیں کھلاتا بھی ہے۔ تو ان کی گود میں کھیل رہے تھے، اور فقلت یا رسول اللہ اتحبہما، میں نے جب دیکھا نا منظر کہ آقا علیہ السلام کس طرح کھلا رہے ہیں ان کو پیار سے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے آگے جواب میں فرمایا ہاں کیوں نہ محبت کروں، ہما ریحانۃ من الدنیا، یہی تو میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ فرمایا ہاں اتنی محبت کیوں نہ کروں، میرے گلشن کے یہی تو دو پھول ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتا کر فرمایا انہی کی مہک سونگھتا رہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہی حسن و حسین میرے گلشن کے دو پھول ہیں، اور میں انہی کی مہک سونگ سونگ کے اپنے من کو خوش کرتا رہتا ہوں، رانجھا راضی کرتا رہتا ہوں، دل ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں۔ پھر جب ان کی ولادت ہوئی، احادیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک بعد دیگرے دونوں کی ولادت پر خود آ کر ان کے کانوں میں آذان کہی۔ آقا علیہ السلام نے ان کے کانوں میں آذان کہی۔ اور جب ولادت ہو گئی تو ان کا عقیقہ حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں کرنے دیا، عقیقہ بھی دونوں کا خود کیا۔ ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے سیاستہ میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت انس بن مالک سے روایت، حضرت عمرو بن شعیب سے روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت، مختلف احادیث ہیں مختلف کتب میں۔ عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کل واحد منہما کبشین اثنین مثلین متکافئین، آقا علیہ السلام نے دو دو دمبے دونوں کے لیے لیے، اور دونوں دمبے ایک ایک جیسے، ایک ایک شکل کے، ایک ایک قد کے، 4 دمبے آقا نے شہزادوں کے لیے عقیقہ کیا۔ تو عقیقے بھی آقا خود اپنی محبت اور ذوق سے کر رہے ہیں، بیٹے جو اپنے۔ اور آخری فصل جو آج کے بیان کے لیے، فصل دہم مرج البحرین میں سے، وہ یہ کہ حسنین کریمین احادیث میں آتا ہے کہ وہ سراپا شبیہ مصطفیٰ تھے، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ انہیں حسن مصطفیٰ کا سراپا پیکر بنایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ فرماتے ہیں سینہ اقدس سے لے کر سر تک اس میں حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینہ مبارک سے لے کے قدمین شریفین تک حسین مرتضیٰ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ تو دونوں شہزادوں کو ملا دیتے تو حضور کا پورا سراپا مکمل ہو جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان الحسن والحسین اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اور صحابہ میں سے جس کو بھی دیکھو حسن اور حسین جیسا مصطفیٰ کی شبیہ کوئی نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد بن زحاق آگے روایت کرتے ہیں کہ چہرہ حسن کا مصطفیٰ کی شبیہ تھا، جسم سارا حسین کا مصطفیٰ کی شبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ حسن مجتبی کا مصطفیٰ کی شبیہ تھا،
جسم امام حسین کا مصطفیٰ کی شبیہ تھا. اور اس شبیہ کی وجہ سے ان کو سارے کے سارے اوصاف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کیے اور حضور کے اوصاف کی وراثت بھی انہیں عطا کی. ان کو آقا علیہ السلام کی ظاہری حسن اور شکل و صورت میں بھی شبیہ بنانا اور نام میں بھی جنت کے اللہ کے حسن کے پردوں سے نکال کے نام میں بھی حضور کی شبیہ بنانا، کام میں عمل اور کردار میں بھی حضور کی شبیہ بنانا، اور اوصاف اور مقام میں بھی آقا علیہ السلام کی شبیہ حضور کا عکس بنانا، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا سارا فیض قیامت تک ان ہی سے چلنے والا تھا. نسب کا سارا فیض قیامت تک ان ہی سے، اور پھر آگے ان کی اولاد کے ذریعے چلنے والا تھا، ان کی اولاد کے ذریعے. اور یہ نسب کا فیض ان کی اولاد تک ختم نہیں ہو گیا، وہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام تک جاری رہے گا. بس چونکہ آج کا بیان ختم کر رہا ہوں، ایک عجیب پر لطف ایمان افروز حدیث آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں، جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جو میں نے بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین، یہ تو آپ نے سنا ہے کثرت سے، سیدہ شباب اہل الجنہ، شبیہ بنایا نا اپنا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، چونکہ انہیں سرداری عطا کرنی ہے امت پر، انہیں سعادت عطا کرنی ہے امت پر. سید نسب ان سے چلنا ہے، آل رسول کا نسب ان سے چلنا ہے، نسب کا فیض ان سے چلنا ہے، امامت کا فیض ان سے چلنا ہے، ولایت کا فیض ان سے چلنا ہے، حضور کی ذاتی نسبت و قربت کا فیض ان سے چلنا ہے. چونکہ انہیں آقا علیہ السلام نے فیوزات محمدی کا مظہر عطن اور عنایات محمدی کا عکس عطن بنایا ہے، اور یہ عکس اور یہ فیض قیامت تک ان کی اولاد میں چلنا ہے. اس لیے انہیں ظاہر میں بھی حضور کا عکس بنایا ہے، باطن میں بھی حضور کا عکس بنایا ہے. اور وہ جو بات میں نے کہی جو آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ حدیثیں تو آپ نے ہمیشہ سنی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں، نسائی میں، سب کتب حدیث میں، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے سرداروں، جنت کے جوانوں کے، سب جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیثیں تو کثرت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ سنی، کثرت کے ساتھ سنی. جو حدیث آج سنانا چاہتا ہوں، جس پر ختم کر رہا ہوں مضمون، وہ حدیث بھی صحاح ستہ میں ہے. صحاح، اور یہ صحاح ستہ کتاب اور سنن ابن ماجہ، آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع کی، شیعہ حضرات کی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے. صحاح ستہ، سنن ابن ماجہ اور حاکم مستدرک، اور پھر ابن حیان نے، اور پھر دیلمی نے، اسقلانی نے، سب کے لکھا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم اولاد عبد المطلب، ہم اولاد عبد المطلب جنت کے، اہل جنت کے سردار ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہوں گے. اور یہ فرما کے تو آقا نے ان سرداروں کے نام گن لیے. اولاد عبد المطلب میں کون کون جنت کا، اہل جنت کا سردار ہوگا، ان کے نام گن دیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ نام آقا نے علامتاً دیے، علامتاً دیے. پھر اس کے اندر پھر باقی نام بھی آئیں گے جو ان کی تابعیت میں ہوں گے، علامتاً دیے. تو فرمایا ہم اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہوں گے. سعادت اہل الجنہ انا، فرمایا پہلا سردار میں ہوں گا. وحمزہ، پھر میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب سردار ہوگا. وعلی، علی ابن ابی طالب سردار ہوگا. وجعفر، اور ان کے بھائی جعفر بن ابی طالب وہ سردار ہوں گے. والحسن،
اور میرا شہزادہ حسن جنت کا سردار ہوگا، والحسین، اور میرا شہزادہ حسین جنت کا سردار ہوگا، اور آخری نام آقا نے فرمایا والمہدی، اور میرا بیٹا مہدی جنت کا سردار ہوگا۔ اس کی خاطر میں نے یہ حدیث سنائی آپ کو، یہ تو نہیں سنی نا پہلے کبھی ہیں؟ فرمایا پھر انا وحمزہ وعلی وجعفر وحسن والحسین والمہدی، اور میرا بیٹا مہدی بھی جنت، اہل جنت کا سردار ہوگا۔ اب مہدی آخری نام اس لیے لے لیا کہ اب 1400 سال کے نام تو نہیں گنائے جا سکتے نا۔ اشارہ یہ تھا کہ اولاد عبد المطلب ہم، جو میں نے اپنا علی، جعفر، حسن، حسین، حمزہ سارے نام بتا دیے، ہم والمہدی حقیقت میں بتانا چاہتے ہیں الی المہدی، میرے بیٹے مہدی تک اولاد عبد المطلب اہل جنت کی سردار ہوگی، میرے بیٹے مہدی تک۔ اور یہ جنت کی سرداری کی جو حدیث ہے، اس کے بھی ایک راوی، والی حدیث ختم ہو گئی جو میں نے بتا دی، حسنین کریمین کی جنت کی سرداری کی حدیث، اس کے بھی راوی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی میں یہ فرماتے ہیں امام حضرت فاروق اعظم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین سب اہل جنت کے سردار ہوں گے، اور جب فاروق اعظم یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ یہ جان کر سنا رہے ہیں کہ ان میں وہ خود بھی شامل ہیں، وہ اہل جنت میں شامل ہیں، تو گویا اپنی سرداری بھی حسن اور حسین کی مان رہے ہیں کہ حسن اور حسین میرے بھی سردار ہوں گے جنت۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، کل اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو جوان نہیں تھے، حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے تو یہ نہیں ہے، وہ تو جوان، پھر علی اور مرتضیٰ کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو جوانوں کا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا، جو جائے گا جوان ہوگا، جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا، جو جائے گا جوان ہوگا۔ تو اب جو استدلال اس سے میں کر رہا ہوں، جو استدلال میں کر رہا ہوں، فرمایا جنت میں برا ہوگا ہی کوئی نہیں، جو جائے گا جوان ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ حدیث کہ ہر شخص جب جنت میں داخل ہوگا جوان ہوگا، اور دوسری حدیث کہ جنت کے جو جوان ہوں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب اہل جنت کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی روایت کی، اور ایک روایت میں امام حسین نے خود بھی روایت کی کہ میں نے بھی سنا تھا نانا جان آقا علیہ السلام، اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کی، اور حضرت حذیفہ نے بھی روایت کی۔ اور وہ کہتے ہیں ایک رات میری ماں نے پوچھا حضرت حذیفہ نے کہ بیٹا کیا معمول ہے تمہارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کتنے وقفے کے بعد جایا کرتے ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں میری والدہ نے پوچھا، ماں نے، ترمذی شریف میں حدیث۔ میں نے عرض کیا امی جان ابھی تو ذرا وقت زیادہ گزر گیا ہے، دن میں حاضری نہیں دے سکا، مجھ سے ناراض ہو، خبردار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں گئے، وقفہ ڈال دیا ہے، جایا کرو۔ کام کیا، میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں آج ہی، نماز بھی آقا کی بارگاہ میں پڑھوں گا اور اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کراؤں گا، اور آپ کے لیے بھی کرواؤں گا۔ والدہ کو کہا اپنے لیے بخشش کی دعا اور امی جان آپ کے لیے دعا کرواؤں۔ فرماتے ہیں میں پہنچ گیا مسجد نبوی میں، نماز مغرب آقا کے ساتھ پڑھی، پھر حضور نفل پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر آقا علیہ السلام چل پڑے گھر کی طرف، میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب قریب پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو میرے آواز سنی قدموں کی، تو مڑ کے دیکھا، فرمایا کون؟ واہ واہ سبحان اللہ، کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ یہ کون ہے؟ عرض کی آقا حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیسے آ رہے ہو پیچھے، کیا کام ہے؟ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دے۔ یہ حدیث ہے،
ترمذی شریف ابواب المناقب میں، اور نسائی شریف، اور مسند احمد بن حنبل، اور صحیح ابن حبان۔ فرمایا کون؟ عرض کیا حضور حذیفہ ہوں۔ فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دے، یعنی تمہارا کام تو کر دیا میں نے، تمہارا کام تو کر دیا۔ عرض کیا آقا حاضر ہوا ہوں اسی لیے۔ تو حضور نے فرمایا، جب آگے فرمایا کہ حذیفہ تم ایک بات بتاؤں، تم آج آئے ہو ایک بات لے جاؤ، تحفہ لے جاؤ، ایک بات بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا آج آسمانوں پر ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ آج مجھے موقع دے کہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے سلام کروں، اور وہ آج تک وہ فرشتہ زمین پہ نہیں اترا تھا، وہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں اترا تھا، پہلی بار زمین پر آیا ہے۔ اس نے اجازت لی کہ حضور پہ سلام کی اجازت ہو، اللہ نے اسے اجازت دی، اس نے آ کے مجھے سلام کیا، اور اللہ نے فرمایا جا اس فرشتے کو حضور اپنے میرے حبیب پر سلام کہنا اور میرا پیغام کہنا، سلام کہنا اور میرا پیغام کہنا۔ تو وہ فرشتہ پیغام لایا ہے سلام کے ساتھ کہ بتا دینا اپنے میرے حبیب کو کہ آپ کے شہزادے حسن اور حسین سب اہل جنت جوانوں کے سردار بنا دیں۔ فاستأذن اللہ فی زیارتی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ادھر حذیفہ کہ انہوں نے اللہ سے، ایک روایت میں ان یسلمنی، اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے، اور اس حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فاستأذن اللہ فی زیارتی، اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مولا اجازت دے میں حضور کی زیارت کراؤں۔ اب بس اجازت دے کہ حضور کی زیارت کراؤں۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ادھر تم میرے قرب میں ہر وقت میرے انوار میں رہتے ہو تو یہ زیارتیں تھوڑی ہیں، ہر وقت میرے نور میں رہتے ہو اور میری عبادت میں عرش پر رہتے ہو تو اس کے بعد بھی کسی زیارت کی ضرورت ہے؟ نہیں، عرش پر انوار الہیہ میں ہر وقت سجدہ ریزیاں کرنے والے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے انوار کی بارش میں تو رہتے ہیں، آج اجازت دے تیرے یار کی، انوار میں رہتے ہیں تیرے یار کی زیارت کرائے۔ تو حضور کی زیارت ان انوار سے بھی اعلیٰ ہے۔ سو اللہ نے اجازت دے دی، اور اجازت دی تو فرمایا فبشرنی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جنت کے سب سرداروں کے، سب جوانوں کے سردار بنا دیجیے۔ تو یہ دراصل 10 کی بجائے خلاصتاً ختم کرتے 12 فصلیں ہو گئیں۔ کتنی فصلیں ہو گئیں؟ 12 فصلیں ہو گئیں، اور 12 ہستیاں ہیں آقا کی اولاد میں جن کو حضور نے ولایت کی سرداری عطا کی، جن کو ولایت میں امامت اور سرداری، تو خود بخود ہی 12 فصلوں پہ جاتے ہیں۔ تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے